دوستو زکوٰۃ صرف ایک مالی فریضہ نہیں بلکہ یہ دلوں کی آزمائش ہے۔ یہ ایک ایسا امتحان ہے جس میں اللہ دیکھتا ہے کہ کون مال کی محبت میں گرفتار ہو کر غریبوں کا حق روکتا ہے اور کون اپنی دولت کو آزمائش نہیں بلکہ عبادت سمجھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ دوستو سوچو، اگر ایک یتیم بچہ رات کو بھوکا سو رہا ہو، ایک بیوہ ماں اپنے بچے کو کھانا کھلانے کے لیے پریشان ہو، کوئی بیمار دوائی کے لیے ترس رہا ہو اور ہمارے پاس وہ مال ہو جو ان کی ضرورت پوری کر سکتا ہو، لیکن ہم نے اسے روک رکھا ہو، تو کیا ہم اللہ کے حضور جواب دے سکیں گے؟ دوستو زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس میں بے شمار برکتیں ڈال دیتا ہے۔ تم شاید ایک غریب کو 2 وقت کا کھانا دو لیکن بدلے میں اللہ تمہاری نسلوں تک کے رزق میں آسانی پیدا کر دے۔ تم شاید کسی یتیم کے لیے کپڑے کا انتظام کرو لیکن قیامت کے دن اللہ تمہیں جنتی لباس عطا کرے۔ دوستو سوچو، جو مال آج تمہارے پاس ہے کل نہیں ہوگا۔ اگر یہیں چھوڑ کر جانا ہے تو کیوں نہ اسے ایسی جگہ خرچ کیا جائے جہاں یہ آخرت میں تمہارے لیے روشنی بن جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دو کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے۔ دوستو جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہم اپنے مال کو پاک کرتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جو محتاجوں کی مدد کرتی ہے، سماج میں توازن پیدا کرتی ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ دوستو زکوٰۃ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس میں برکت عطا کرتا ہے۔ یہ غربت کو ختم کرنے، ضرورت مندوں کی مدد کرنے اور دلوں میں محبت پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے وہ صرف دوسروں کی مدد نہیں کرتا بلکہ اپنی آخرت بھی سنوارتا ہے۔ دوستو اگر ہر صاحب استطاعت شخص زکوٰۃ ایمانداری سے ادا کرے تو دنیا میں کوئی بھی بھوکا نہ رہے۔ زکوٰۃ دینے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون اور کامیابی آتی ہے۔ دوستو ہم سب زکوٰۃ کو بوجھ نہیں بلکہ ایک سعادت سمجھیں اور دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام 5 ستونوں پر قائم ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا۔ دوستو یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ زکوٰۃ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ جس طرح نماز، روزہ اور حج ضروری ہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ یہ صرف صدقہ نہیں بلکہ مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر لازم ہے تاکہ وہ اپنی دولت کو پاک کرے اور ضرورت مندوں کی مدد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال ایک زہریلے سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا اور وہ سانپ اسے ڈستا رہے گا۔ دوستو یہ حدیث زکوٰۃ نہ دینے کی سخت انجام کو بیان کرتی ہے۔ دنیا میں زکوٰۃ نہ دینا ظاہر مال میں کمی کا خوف دلاتا ہے لیکن حقیقت میں یہ آخرت کے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ کو معمولی سمجھتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت سزا مقرر کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ تمہارے مال کی گندگی کو دھو ڈالتی ہے۔ دوستو یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد صرف دوسروں کی مدد نہیں بلکہ خود انسان کے مال کو پاک کرنا ہے۔ مال میں حرام کا شائبہ یا غفلت سے پیدا ہونے والی برکت کی کمی کو زکوٰۃ دور کرتی ہے۔ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اس کے رزق میں برکت اور زندگی میں سکون آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تم اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھ رہا ہے۔ دوستو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ زکوٰۃ دینا صرف ایک رسمی فریضہ نہیں بلکہ آخرت کے لیے سرمایہ کاری ہے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے اللہ کے ہاں بہترین بدلہ تیار کر رہا ہے۔ اس کے برعکس زکوٰۃ نہ دینے والے نقصان اٹھائیں گے کیونکہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ دوستو یہ آیت ان لوگوں کے لیے سخت وارننگ ہے جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ نہ دینے سے مال میں بے برکتی آتی ہے اور آخرت میں عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دولت کا بہاؤ معاشرے میں جاری رہے تاکہ سب کو فائدہ پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زکوٰۃ مال کا بیمہ ہے۔ دوستو حضرت علی کے اس قول سے
ظاہر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والا شخص در حقیقت اپنے مال کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت رہتی ہے، چوری، بیماری، حادثات اور بے برکتی جیسی نقصانات سے تحفظ ملتا ہے۔ یہ کسی بوجھ کے بجائے ایک فائدہ مند سرمایہ کاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر ہر صاحب مال اپنی زکوٰۃ ادا کرے تو دنیا میں کوئی بھی غریب نہ رہے۔ دوستو، یہ فرمان ہمیں زکوٰۃ کے حقیقی مقصد کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، اور اگر ہر دولت مند اپنی زکوٰۃ ایمانداری سے ادا کرے تو غربت ختم ہو سکتی ہے۔ یہ دولت کی غیر مساوی تقسیم کو متوازن کرنے کا ایک بہترین اسلامی نظام ہے۔ دوستو، زکوٰۃ صرف دولت کی تقسیم نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی اور رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ یتیم کے آنسو پوچھتی ہے، بھوکے کو کھانا دیتی ہے اور بے سہارا کو سہارا بخشتی ہے۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ اور آخرت میں بلند درجات عطا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ٹھیک سے زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، آمین۔ دوستو، اگر آپ بھی ہمیشہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں ہونا چاہتے ہیں تو سچی دل سے توبہ کریں اور کمنٹس میں آمین لکھیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ایسے گناہوں سے بچیں تو یہ ویڈیو ان کو شیئر کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔